بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 6 اسلامیات لیکچر نمبر 19. ہم پڑھ رہے تھے طہارت کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور طہارت میں جو سب سے اہم اور ضروری چیز تھی وہ کیا تھا؟ وہ تھا وضو, ٹھیک ہے, کہ وضو کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی. تو ہم نے وضو کا طریقہ بھی پڑھ لیا, فرائض, سنت, مستحبات, مکروہات, نواقض وضو, ان تمام کی تفصیل جو ہے وہ گزر چکی ہے. اب آگے جو ہے آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے وضو کے متفرق مسائل, یعنی وضو کے متعلق جو ہے کچھ مسائل ہیں, ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر ایک یہ ہے کہ بدن کے کسی حصے سے صرف ناپاکی یا خون پیپ کے ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ٹھیک ہے نا. اگر صرف ظاہر ہو گیا کسی جسم پر تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جب تک وہ خون یا پیپ ظاہر ہو کر بہے نہیں, ٹھیک ہے, یعنی اپنی جگہ سے ہلے نہیں, ٹھیک ہے, اور اس حصے تک پہنچے جن کا وضو یا غسل میں دھونا کیا ہے؟ فرض ہے, ٹھیک ہے. پس اگر خون یا پیپ کسی ایسے حصے کی طرف سے تھوڑا سا بھی بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر نہیں بہا, صرف ظاہر ہوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اب دیکھیں, آنکھ میں خون نکل کر آنکھ کے اندر ہی بہا, ٹھیک ہے, آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ آنکھ کا اندرونی حصہ جو ہے وہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے اور نہ ہی غسل میں, ٹھیک ہے. اچھا, مسئلہ نمبر 2 کیا ہے کہ دھونے کی حد کیا ہے؟ اب دھونے کی حد یہ ہے کہ اتنا پانی بہایا جائے کہ کم از کم 1-2 قطرہ جو ہے ٹپک جائے, اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے, ٹھیک ہے. پھر ہے وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان کو ایک مرتبہ دھو لیا جائے تو فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. 3 دفعہ دھونا سنت ہے اور 3 دفعہ سے زیادہ دھونا مکروہ ہے, ٹھیک ہے. اب جن اعضاء کا دھونا فرض ہے, یعنی فرائض وضو کیا ہے؟ شاباش, دونوں ہاتھ دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, ایک کان کی لو سے دوسرے کان تک منہ دھونا, سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا, ٹھیک ہے. تو اگر ان میں سے تھوڑی سی بھی جگہ بال برابر خشک رہ جائے, تھوڑی سی بھی, تو وہ کیا ہوگا؟ اس کا وضو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اب آگے جو مسئلہ ہے کہ اگر زخم پر خون ظاہر ہوا, اسے انگلی یا کپڑے سے پونچھ لیا, پھر ظاہر ہوا, پھر پونچھ لیا, کئی بار ایسا کیا تو دیکھا جائے گا کہ اگر خون کو نہ پہنچتے تو بہہ جانے کے قابل تھا, ٹھیک ہے. تو اگر بہہ جانے کے قابل تھا, یعنی بہہ جاتا اگر پونچھ نہ لیتے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر اتنا نہیں تھا تو اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. آگے ہے کہ میں, یعنی الٹی میں جمع ہوا خون یا کھانا یا پانی نکلے اور منہ بھر کے ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر بلغم نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کھڑے کھڑے یا بغیر سہارا لگائے ہوئے بیٹھ کر سونے یا نماز کی کسی حالت میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹا جب تک سجدے میں سو نہ جائے, ٹھیک ہے. سجدے میں سو گیا یا اتحیات پڑھنے کے وقت سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا, یعنی سجدے کی حالت میں سو گیا تو وضو ٹوٹ گیا, اور اتحیات پڑھنے کے وقت سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اس نے نہ سہارا لگایا, سہارا تو نہیں لگایا نا, ٹھیک ہے. تو سہارا لگا کر سونے سے وضو ٹوٹتا ہے. آگے ہے اگر تھوک میں خون آ جائے اور تھوک پیلا ہو تو سمجھو تھوک زیادہ ہے اور خون کم, تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اگر سرخی مائل ہو, تھوک خون برابر مانے جائیں گے, اور اگر تھوک سرخ ہو تو خون زیادہ ہے, تھوک کم ہے, دونوں صورتوں میں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. آگے ہے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال, ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلانا, اور پاؤں کی انگلیاں کا خلال جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی چنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کرے, ٹھیک ہے. دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے, ٹھیک ہے. اور خلال جو ہے وہ چھوٹی انگلی سے ہی کرنا چاہیے.
تو یہ تھے کچھ مسائل، اس سے آگے بھی انشاءاللہ کچھ مسائل ہیں، وہ ہم اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے لائیں گے۔ اب چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ سوال ہے انگلیوں کا خلال کس طرح کیا جاتا ہے؟ اگلا سوال ہے وضو میں جہاں جہاں دھونے کا حکم ہے دھونے سے کی حد کم از کم کیا ہے؟ آگے ہے وضو میں کتنی دفعہ دھونا فرض ہے، کتنی دفعہ دھونا سنت ہے، 3 دفعہ سے زیادہ دھونے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دیکھیں۔ اب سب سے پہلے انگلیوں کا خلال، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلائے اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرے، دائیں پاؤں کی چنگلی سے شروع کرے اور دائیں پاؤں کی چنگلی پر ختم کرے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دھونے کی حد، سوال آگے دھونے کی حد کم از کم یہ ہے کہ 1-2 قطرہ ٹپک جائے، اس سے کم کو دھونا نہیں کہتے۔ اب اگلا جواب جو ہے وہ ہے وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے اگر ان کو 1 دفعہ دھو لیا جائے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ اگلا جو ہے وہ 3 دفعہ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے، اور 3 دفعہ سے زیادہ دھونا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو ان تمام سوالات کے جوابات بھی آپ لوگوں کو مل گئے۔ اپنی عملی کتاب میں اس کو مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ والسلام، شکریہ۔